بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، قرآن مقدس کی دو مختصر آیتیں پڑھی گئی خطبہ مسنون کے بعد۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے بندوں کی نسبت الرحمن کی طرف کی۔ یہ بہت معنی خیز بات ہے۔ بندے ہو تو کیسے ہو؟ وہ رحمان کے بندے ہو۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے۔ روحانیت بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی مہربان ہے۔ یہ دراصل سلسلہ چل رہا ہے اس بات کا، اس سے پہلے 2 جمعہ اور 1 جمعہ اور اس طرح 3 جمعے اس موضوع پر گزر چکے۔ اسلام چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ جو عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان عبادتوں کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد، بہت بڑا نتیجہ دنیا کی زندگی میں دکھنا چاہیے اسلام اور ایمان کا۔ وہ زندگی کیا ہے؟ معاشرتی زندگی ہے، جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ویوہار کرتا ہے، سلوک اور برتاؤ کرتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہماری عبادتیں ہیں تو اس کا نتیجہ دنیا کی زندگی میں ایک خوبصورت معاشرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس کا فرض اور اس کا اتباع، اس کی زندگی ایک خوبصورت انسان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اللہ کے حقوق میں بندہ کچھ کوتاہی کر لے گا، ان کوتاہیوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے سخت لائن کھینچ دی ہے کہ میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ بڑی ہارڈ لائن ہے، اور یہ معاملات والی زندگی مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں رونما ہوگی، جسے ہم معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، جسے قرآن کی زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخلاقی زندگی، اسلام کی اخلاقی زندگی، وہ کیسی ہوگی؟ تو جو اجتماعی زندگی ہماری معاشرے کی زندگی ہے، ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک دوست کو اپنے دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم عقیدہ کو ہم عقیدہ اور ہم مسلک کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اگر غیر مذہب اور غیر دین والا ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سعودی عرب یا پاکستان کے معاشرے کی زندگی میں نہیں ہیں،
بلکہ ہم ہندوستان میں بحیثیت مسلمان ہیں، یہاں ہمارا واسطہ مسلمانوں کے علیحدہ علیحدہ فرقوں کے ساتھ، مسلمان کے علاوہ علیحدہ علیحدہ مذاہب اور ادیان والوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے یہ کہ ہم اس ماحول میں بھی اسلام کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اس کو شکوہ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی گزاری ہے مدینہ میں، مکہ میں، یہودیوں کے ساتھ رہ کر، عیسائیوں کے ساتھ رہ کر، مشرکین کے ساتھ رہ کر، اپنے ہم وطن اور اپنے ہم مذہب اور ہم اسلام والوں کے ساتھ رہ کر آپ کی زندگی ہر طرح کی زندگی گزری ہے، ایسی نہیں گزری ہے کہ جس طرح آج مکہ اور مدینہ کا ماحول ہے، وہاں کسی غیر مسلم کا دخل آپ کے حالات میں نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ان تمام مراحل سے گزری ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، ہر عقیدے کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو یہ شکوہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ہماری معاملاتی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس زندگی کو اصولی طور پر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے سمجھانے کے لیے۔ وہ 2 حصے کیا ہیں؟ اسلامی بھائی چارہ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ انسانی بھائی چارہ۔ اسلام میں یہ تقسیم نہیں ہے، اسلام تو سیدھے معاشرتی زندگی میں زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے، لیکن ملک اور حالات کے اعتبار سے یہ تقسیم سعودی عرب کی الگ ہے، پاکستان کی الگ ہے، ہندوستان کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، روس اور چین کی الگ ہے۔ ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے، اس بستی میں رہنا ہے، اس محلے میں رہنا ہے، تو ہر طرح کا جواب اللہ کے دین میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کون سی اصولی باتیں ہیں جو ہماری یہ زندگی دوسروں کے مقابلے میں ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور خوبصورت معاشرے والی زندگی، تبھی تو لوگ متوجہ ہوں گے آپ کی طرف، تبھی تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ گندے ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ خراب ہیں، یہ دنیا دیکھتی ہے، یہ اسلام کی ترجمان نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اسلام کی ترجمان ہوتی ہے۔ قرآن تو آیتوں کی شکل میں 2 دفتروں کے درمیان موجود ہے، لیکن یہ قرآن چلتی پھرتی زندگی اگر کوئی ہوگی تو وہ مسلمان کی شکل میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نمونہ تھے نا، آپ تو آئیڈیل تھے دنیا والوں کے لیے، چلتا پھرتا قرآن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چلتا پھرتا قرآن تھا، ہم اس کے امتی ہیں، ہمیں بھی چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے، چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے، وہی تو اسلام ہے۔ اور ہماری عبادتوں کا جو مقصود ہے، ہمارے معاشرے کی زندگی، وہ ان پر اس کا اثر دکھے کہ آپ مومن و مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں، یہ زندگی دکھنا چاہیے۔ کہاں دکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھر میں دکھنا چاہیے، ماں باپ بیٹوں کے درمیان دکھنا چاہیے، بھائیوں کے درمیان دکھنا چاہیے، دوست احباب کے درمیان دکھنا چاہیے، محلے میں دکھنا چاہیے، شہر میں دکھنا چاہیے،
کاروبار میں دکھنا چاہیے، غمی میں دکھنا چاہیے، خوشی میں دکھنا چاہیے، ہر جگہ دکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان کیسے ہوتے، دکھنا چاہیے، اور نہیں دکھتا ہے۔ قرآن کچھ کہتا ہے، دین کچھ کہتا ہے، ہماری زندگی کا عمل کچھ آؤ تو ہم اپنے دین کے صحیح ترجمان نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہماری جو اجتماعی معاشرتی معاملاتی زندگی ہے، اس کے جو بنیادی اصول ہیں، وہ ہم نے اس سے پہلے 2 اور 3 جملوں میں بیان کیا۔ معاشرتی زندگی اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا۔ مسلمان جب کسی دوسرے کے سمپرک میں آتا ہے، اس کا جب اس سے واسطہ ہوتا ہے، اس کا ویوہار ہوتا ہے، اس کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ وہ اس کا پریچے ہوتا ہے، وہ اس کی علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ اس کا زبان اور ہاتھ کیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کی پہچان معاشرتی زندگی میں یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کا ہر دوسرا ویکتی محفوظ ہو جائے، یہاں سے اس کی اسلامی زندگی کی شروعات۔ لیکن ایک معاشرے کی زندگی میں ایک اسلام کا جو تصور مسلمان کی حیثیت سے اجتماعی زندگی میں جو دیا گیا ہے، وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کر لے۔ یہ تو کرنا یہ ہے، یہ فرض کی حیثیت میں ہے، اس سے کمتر کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، اگر ہم اسلامی بھائی چارے کی بات کریں تو اس کا دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ احب لغیرہ ما تحب لنفسہ۔ یہ اس کا دوسرا قدم ہے معاشرے کی زندگی۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ یہ اصول ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم تر ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ ہے میں جس کو چاہتا ہوں وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتا، میں جو چاہتا ہوں اپنے لیے اچھا وہ دوسرے کے لیے برا چاہتا، ہمارے ایمان کا خاتمہ ہے۔ نہیں، ہمارے ایمان کی ہمیں تجدید کرنے ہوگی کہ ہر دوسرے کے لیے ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہمارے عقیدے اور ایمان میں یہ بات شامل ہو کہ جو میرے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند ہے، جو میرے لیے ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے ناپسند ہے۔ یہ دوسرا قدم، یعنی زبان و ہاتھ یہ ظاہر ہے جس کا استعمال ہوتا ہے، جہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آپ کے مومن و مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو۔ نہیں، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے اور کہیے کہ دل سے ہی میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند، جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے ناپسند ہے۔ اس کو تو اس سلسلے کی بے شمار حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں، سونے ذرا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما تحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنے لگے۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔
یہ معاشرے کی زندگی کا دوسرا قدم ہے، معاشرتی زندگی کا دوسرا قدم۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ نیچے سے اوپر چلیے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کریں، اپنے ایمان اور عقیدے میں یہ بٹھا لیا ہم نے کہ ہم دوسرے کے لیے خود کینہ اور عداوت تو دور کی بات ہے، ہم جب محبت اور برائی کا تصور جب آئے گا، اچھے اور برے کا خیال جب ہمارے ذہن میں آئے گا، تو جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند ہو، جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند ہو۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی زندگی کا تصور اس سے ختم نہیں ہونا ہے کہ ایک اجتماعی زندگی ایسی ہو، نہیں، ان دو مرحلوں سے گزر کر تیسرے مرحلے میں قدم رکھنا ہے آپ کو۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے کی سب سے بڑی علامت اور پہچان، سب سے بڑی علامت اور پہچان ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کی الوہیت کے بعد اللہ رب العزت نے الرحمن سے، رحم سے تعبیر کیا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ یہ کیا مطلب ہے رحمان کے بندے؟ بھائی ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کے بندے، یقیناً ہم اللہ کے بندے، لیکن اللہ کا جب تعارف اللہ تعالیٰ خود اپنا کراتا ہے اپنی اسم ذات کے بعد، سب سے بڑے پیمانے پر، سب سے بڑے وسیع طور پر اللہ تعالیٰ جو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے وہ اپنے رحم سے کراتا ہے، وہ اپنے رحم سے کراتا ہے۔ تو بندوں کی نسبت الرحمن کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بندوں کے اندر رحیمانہ خوبصورتی، رحیمانہ عقیدہ، رحیمانہ سیرت ان کے اندر موجود ہے۔ یہ مومن کی، مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے رحم کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا، اس کے عملی نمونے بہت سارے ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں، اگر اس کو تفصیل سے ہم سمجھیں گے تو مختلف خطبات میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو چیزیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اس سلسلے کی۔ بھائیو اور بزرگو، قرآن مقدس میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک بشر اور دوسرے انسان۔ پیغمبر کے بارے میں کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بشر کیا ہوتا ہے؟ ہڈی، چمڑا، حیوانی ضرورتیں، کھانے پینے کی لذتیں، دکھ درد، یہ مادی وجود ہے بشر۔ انسان کیا ہے؟ مانوی وجود ہے۔ اور انسان یا تو یہ نسیان سے ہے کہ اس کو بھول ہو جاتی ہے، یعنی غم آ گیا بھول گیا، مصیبت آئی بھول گیا، خوشی آئی بھول گیا، یہ انسان ہے۔ لیکن انسان کی دوسری تعریف یہ ہے کہ انس ہے، اس کے اندر پیار ہے ایک دوسرے کے بارے میں، ہمدردی ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی جو خصوصیت ہے، انسان کی جو خوبصورتی ہے، انسان کا جو تعارف ہے وہ بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے، کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی اور پیار کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ مانوی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ انسان ہے، ہم انسان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہم انسان ہیں، صرف بشر نہیں۔
بشر سے آگے کی چیز ہے انسان ہونا. اسی انسانیت کو چلتی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان اسلام کہیں. قرآن کی زبان ہے، سنت کی زبان ہے، جسے ہم مسلمان اور مومن کہیں. مسلمان اور مومن کہیں. الغرض میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو تیسرا مقام ہے ہماری معاشرتی زندگی کا، وہ بڑا عظیم ترین ہے. اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. یہ تیسرا مقام کتنا قیمتی ہے جی. یہاں ایمان کی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے. انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے اس؟ رحم دراصل ایسے جذبے کا نام ہے، انسان کسی دوسرے کو عوض کے طور پر نہ دے، بدلے کے طور پر نہ دے، بلکہ اللہ کا انعام ہو، وہ اس کا رحم ہو. رحم دنیا میں عوض کا نام نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. یا کیا کائنات میں اس تخلیق میں کوئی عوض اور کوئی بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں. انسان کے پاس انسان کا کچھ ہے ہی نہیں. تو اب مومن و مسلمان رحم کے جذبے پر قائم ہو، رحیمانہ اخلاق ان کی زندگی میں ہو. وہ کیسا ہوگا؟ وہ سراپا یہ ہوگا کہ خود کی انسان پرواہ نہیں کرے گا، دوسرے کی پرواہ کرے گا. دوسرے کا درد محسوس کرے گا، دوسرے کی تکلیف محسوس کرے گا، دوسرے کی عزت اس کی عزت ہوگی نہیں، بلکہ خود بے عزت ہو کر دوسرے کی عزت کو بچاوے گا. خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلا دے گا، خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا دے گا. یہ تیسرا مقام، یہ تیسرا مقام ہے رحم کا. رحم کا یہ تیسرا مقام ہے. یہ ایمانی لذت ہے. ان کاموں کو انجام دینے کی صورت میں ہمیں ایمان کی لذت محسوس ہوگی. جب تک ہم اس کو عقیدے کے طور پر نہیں شامل کر لیتے. چنانچہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا خالق ہے نا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بڑے لاڈ پیار سے پیدا کیا ہے. اب وہ دنیا کی زندگی پا کر مسلمان ہے کہ کافر ہے، ہندو ہے کہ دہریہ ہے، کیا ہے، مشرک ہے، سب تو ہے نا. اس کا رحم کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے رحمانہ اخلاق کی بنیاد پر ہر ایک کی ضرورتوں کو بلا تفریق پورا کر رہا. اس کے اندر حسد نہیں، اس کے اندر کینہ نہیں، اس کے اندر برائی سے نفرت تو ہے، بدعقیدگی سے دشمنی تو ہے، لیکن وہ افراد کی حد تک ان کی خیر خواہی کا طالب ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو مقام ہے تیسرا، اس کو بڑی تفصیل سے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ جذبہ ہمارے یہاں مفہوم ہے. یہ چنانچہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، بندے میں تجھے کھانا کھلاتا تھا، میں تجھے کھانا کھلاتا تھا، میں تیرا پروردگار تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ شکوہ کرے گا اپنے بندے کو کھڑا کر کے، کہے گا میں نے ساری کائنات کو پانی پلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہے گا میں بیمار تھا، میں ساری انسانوں کو، ساری دنیا کو شفا دیتا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ یہ شکایت کرے گا بندوں سے. احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ
یہ حدیث قدسی مختلف طرح سے آئی ہوئی ہے، لیکن سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے۔ بندوں کی تکلیف کو، بندوں کی ضرورتوں کو، بندوں کی حاجتوں کو، بندوں کی مصیبتوں کو، بندوں کی بیماری کو، بندوں کی بھوک کو، بندوں کی پیاس کو اپنی ضرورت بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار کچھ کیوں نہیں کی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو نے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا۔ یہ اسلامی زندگی ہے جی۔ ایسا کر کے تو دیکھو، آپ کو نکلنا پڑے گا یہاں سے، اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا دوسرے مسلمان کے لیے، اور دل میں نفاق اور نفرت نہ ہو، لیکن کم از کم تمہارے مسلمان ہونے کی علامت اتنی تو ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ایمان کے دوسرے پائیدان پر قدم رکھتے ہو، ایمان کا صحیح جذبہ تمہاری زندگی میں ہے، تو یہ تو پیدا کرنا پڑے گا، میں جو چاہتا ہوں وہ میرے بھائی کے لیے، اور اتنا نہیں، تیسرا قدم، میں بھوکا رہ جاؤں، میرا بھائی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، میں ذلیل ہو جاؤں، میرا بھائی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دوسرے کے خاطر اپنے آپ کو ذلیل کر لینا، دوسرے کی عزت کو بچا لینا، اپنے آپ میں بھوکا رہ کر دوسرے کی بھوک کو مٹا دینا، اپنے آپ میں پیاسا رہ کر دوسرے کی پیاس کو بجھا لینا، یہ اللہ کے اخلاقیات سے رحمانہ اخلاق، اسی کو رحمانہ اخلاق کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا عباد الرحمن، یہ اللہ کے رحمان کے بندے، یہ رحمان کے بندے۔ اگر اس کی تفصیل ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو بے شمار مواقع، آپ نے سنا ہوگا میرے پاس 2 بیویاں ہجرت کر کے آئیں صحابہ، ایک کو طلاق دیتا ہوں، 2 کی ضرورت ہے مجھے، ایک کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر، میرے پاس 2 مالا مکان ہے، 1 مالا تجھے دے دیتا ہوں، میرے پاس کاروبار ہے نا، آدھے کاروبار تجھے دے دیتا ہوں، یا پھر کاروبار میں تم میرے ساتھ شریک ہو جا۔ یہ صحابہ کی زندگی میں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ صحابہ کی زندگی میں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہم ذرا سا غور تو کریں۔ اسلام ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں عمر کی نفرت، بغض، عداوت کتنی پھیلی ہوئی، ہر طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ خاندانی جھگڑے الگ ہے، نسل کے جھگڑے الگ ہیں، مسلکوں کے جھگڑے الگ ہیں، مذاہب کے جھگڑے الگ ہیں، رنگ و نسل کے جھگڑے الگ ہیں، انا اور تعصب کے جھگڑے الگ۔ کتنے جھگڑے ہم دیکھیں، ساری زمین نفرتوں سے بھر گئی۔ بالکل الٹا لگتا ہے، دین اور ہماری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے سانپ بچھو یا گائے بھائی، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، آجو بازو میں سانپ بچھے، جب جسے موقع ملے ایک دوسرے کو ڈس لیں گے، ایک دوسرے کو دلیل کر لیں گے، ایک دوسرے کو رسوا کر لیں گے، جہاں موقع ملے گا وہاں دلیل کریں گے، اور پھر خوبصورت الفاظ کے ساتھ دیکھا اچھے کو لڑکا دیا، اچھے کی تحس کر دیا، اچھے کے وارے نعرے کر دیا، اوپر سے شیطانی وسوسے، شیطانی جذبات ہمارے یہاں کام کر، کسی مسلمان کو ذلیل کر کے تو اونچا ہو سکتا ہے، تو کسی کی غیبت کر کے تو اللہ کے یہاں پیارا ہو سکتا ہے، تو کسی کو رسوا کر کے اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ سوچا بھی کبھی دین کے بارے میں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو تیسرا مقام ہے
اس کو ہم مختلف خطبات میں بیان کریں گے۔ تو سرے دس آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی پہچان یہاں سے شروع ہوتی ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھنا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان کو محفوظ رکھے، بلکہ حدیث کے دوسرے لفظ میں یہ بھی ہے لوگوں کو محفوظ رکھے، یعنی آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا ہر انسان کوئی بھی ہوگا اس کو آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے محفوظ رکھنا۔ اور اسلامی زندگی میں آپ کے اندر کم از کم یہ جذبہ ایمان اور عقیدے کی شکل میں زندہ ہو کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند نہ کر لے۔ تیسرا مقام یہ ہے جو رحم کا اعلیٰ مقام ہے، وہ یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا دے، خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلا دے، خود ذلیل ہو کر دوسرے کی عزت کو محفوظ کر لے۔ یہ تیسرا مقام، یہ تیسرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اسلامی بھائی چارہ، انسانی بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارے کے چند اصول آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم مختلف مواقع پر انسانی بھائی چارے کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، ہم غیروں کے ساتھ کیسے رہیں، ہمارے لیے عزت ملے کے اصول ضابطے کیا ہیں، آئندہ خطبات میں اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سرے دس میں پروردگار عالم سے دعا کروں اللہ رب العزت دنیا ایک دوسرے کو قتل کر رہی، بموں سے ایک دوسرے کو اڑا رہی، عالم عرب بھی محفوظ نہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی نفرتیں عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا اسلام ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنے معاشرتی زندگی کو ساری دنیا والوں کے سامنے ایک نمونہ اور ماڈل بنا کر پیش کریں تاکہ دنیا ہمیں انسان سے نفرت نہ کرے بلکہ انسان کے پرتی محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ یہی ہمارے اسلام کی صحیح تعلیم و تشریح ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے، ہر طرح کے شر و فساد سے عالم عرب کو محفوظ رکھے، مکہ اور مدینہ کو محفوظ رکھے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو اپنے ہی کرم سے ان نفرتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم اپنے اسلامی بھائی چارے کو ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہ سکتے ہیں۔ فساد کبھی بھی کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، لڑائی کبھی بھی کسی کے لیے اچھی نہیں، کینہ، بغض، حسد یہ دنیا میں ملعون ہے، یہ کسی کے بھی سامنے ظاہر ہے، ان کے سامنے ترجیح کی چیز نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کی نفرت کرتا ہے باوجود کہ میں بھی ملوث ہو جائے، آپ بھی ملوث ہو جائے نفرت، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نفرتوں سے محفوظ رکھے، ہم دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، یہی ہمارے دین کا تصور ہے، ہم سراپا خیر خواہ ہیں دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے، اپنے ہم مسلک بھائیوں کے لیے، اپنے ہم مذہب بھائیوں کے لیے، غیر مذہب کے لوگوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک دوسرے کا ہم معاون بن سکے، اچھے کاموں میں اور برے کاموں سے دوسروں کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔